سب سے پہلے تو میں آپ صحافی خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے۔ آج صبح جو ایک اندرناک قسم کا واقعہ ہوا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ اسکول کے بچے جو صبح جن کو ماؤں نے تیار کر کے بھیجا کہ وہ اپنے اسکول جائیں گے، اور راستے میں ان بزدل دہشت گردوں نے ان پر ایک وہیکل بون آئی ڈی جو تھی اس کا حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں 46 بچے جو تھے اس بس میں سوار تھے، جس میں سے 4 بچے شہید ہو گئے ہیں اور باقی بچے زخمی ہیں، اور شدید جو زخمی ہیں ان کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے فرام خوزدار ٹو کوئٹہ۔ کچھ اسٹیبل بچے ہیں، ان کا وہیں خوزدار سی ایم ایچ میں علاج چل رہا ہے۔ یہ اس واقعے کی سب سے پہلے تو مذمت اور شدید الفاظ میں مذمت کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جنگوں سے مبرہ ہوتے ہیں، قبائلی جو کوڈ ہے جنگ کا، بلکہ انسانی کوڈ جو جنگ کا ہے ان تمام کوڈ سے یہ مبرہ ہیں۔ تو فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کو جس بزدلی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جس بے دردی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، اس کو اب خاموش تماشائی بن کے نیشن کو نہیں سوچنا ہے۔ یو ہیو ٹو بی آن دا ون سائڈ، یا تو ان بچوں کے معصوم بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر اپنی ریاست اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ اور اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس، سالڈ ایویڈنس تھا، انفارمیشن تھی کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بلوچستان میں ان کا کوئی، کیونکہ بیکاز جس طریقے سے ہماری سپاہ نے ان کو ایک عبرتناک شکست دی اس سارے 9 مئی اور 10 مئی اور یہ پچھلے چند ویک سے جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا، جس طریقے سے ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک سبکی حاصل ہوئی، جس طرح ان کا ایروگنس نیچے آیا، تو انٹیلیجنس رسپانس واز ایکسپیکٹڈ ان بلوچستان، اور اس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی بھی۔ لیکن معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں، کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بچوں کو جو اسکول گوئنگ معصوم بچے ہیں ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، اور یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور انٹرنیشنل ورلڈ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، اور ہماری طرف سے یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ جو پراکسی ہے، جو انڈین پراکسی ہے، جو یہاں پر بلوچستان میں اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کے بیہسٹ پہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ، پھر مجھے لوگ کہیں گے کہ کل واقعہ ہوا اور آج آپ کو کیسے آدھے گھنٹے میں پتہ چلا؟ تو پہلے سے انفارمیشن تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فجیلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے، اور کچھ اس طرح کا کام یہاں پر کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ دشمن سے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا گر جاؤ گے، اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں۔ اور سافٹسٹ ٹارگٹ، اگر آپ پچھلے پیٹرن دیکھیں فار لاسٹ لائک 6 7 8 months، ہمیشہ سے یہ بزدل دہشت گرد، جس کو BLA کہتے ہیں، BLF کہتے ہیں، یہ بزدل دہشت گرد نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے۔ وہ فوجی جو نہتہ ہو کے جا رہا ہے ٹرین پہ، وہ پیسنجر کنسیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مسافروں کو اتارا ہے بسوں سے، کلنگز کیے ہیں، اور ان کو ایتھنک رنگ دیا گیا کہ یہ پنجابیوں کی کلنگز، یہ پنجابیوں کی کلنگز نہیں ہیں، یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ تو اب وہ اور سافٹ ٹارگٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے کہ کیا انہوں نے آگے اپنا فیوچر ان کا، اور ان کو آج خون سے نہلا دیا گیا، ان معصوم بچوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان میں اسی دہشت گردوں نے معصوم بچوں پہ حملہ کیا تھا، اور پھر ان کا انجام ان کے سامنے تھا۔ اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی تو اب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم کیونکہ اسٹیٹ ہیں، ہم کیونکہ حکومت ہیں،
تو ہم رسپانسبل لوگ ہیں. کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے, ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے, وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے, وہ دہشت گرد ہوں گے جو میں آپ کو ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو بدلہ لیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس بدلے کو جب لیا جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا وہ, اور ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کی, آپ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں اور لوگوں کی اور مجبوریاں ہوں گی. مسخیل کا انسیڈنٹ ہوا, وہ لوگ مارے گئے. اس کے بعد ٹرین انسیڈنٹ ہوا, وہ لوگ جہنم وصل ہوئے. جو انسیڈنٹ ہوا چاغی میں, نوشکی میں سوری, اس کے لوگ جہنم وصل ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی جہنم وصل ہوں گے. جس طرح آپ نے تربت میں دیکھا ریسنٹلی کہ سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے وہ کمانڈر کو مارا, وہ کمانڈر نبیل جو تھا وہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پر انوالو تھا. 18 ہمارے ایف سی کے سولجرز ایک جگہ پہ زخمی ہوئے, کئی سویلینز کو اس نے زخمی کیا, مارا, شہید کیا. سو میرا خیال ہے کہ ان معصوم بچوں کا جو مقدس خون ہے وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا. اور اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے, جس میں معصوم بچے شامل ہیں, معصوم بچیاں شامل ہیں, اسکول گوئنگ بچے, اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو. لعنت ہو تمہاری اس بلوچیت پہ, بالکل بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو. بلوچی روایات, بلوچ کی ثقافت, بلوچ کا جنگ کا کنڈکٹ, اس کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے ہو. میں تم کو لعنت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں, کہ اس لیے میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے, ان کو صرف دہشت گرد کہا جائے. پھر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب باقی ماندہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹس کی کوئی جنگ ہے. کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ کسی حقوق کی جنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں, انڈین پراکسی ہیں, انڈیا کے پیسے لے کر, ان سے پیسے لے کر, ٹارگٹ بھی وہ ان کو دیتے ہیں اور پیسے بھی وہ ان کو دیتے ہیں, ٹرین بھی ان کو کرتے ہیں, اور پھر افغانستان میں جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں اور پیٹرنیج ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر افغان عبور حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوحہ میں پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا, پوری دنیا سے, کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کی سرزمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. یہ آپ کا وعدہ ہے, اور آپ اپنا وعدہ اگر پورا نہیں کریں گے دنیا کے سامنے, آپ مانے نہ مانے آپ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں. اور آپ جو عہد ہے, آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنا عہد نہیں توڑتے, تو آپ اپنا, ہمارے احسانات کی تو خیر ہے, اپنے وعدے کی کوئی پاسداری کر لیں. شکریہ جی. 18 سال سے یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پھر ہماری پاک فوج نے بہت بڑا کیا, اس کو تباہ و برباد کیا, اس کو شکست سے بچا کیا. یہ دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہوتے؟ دیکھیے, اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست, وہاں تو ایک لائن ہے, اس کے اس طرف سارے دشمن, اس طرف سارے دوست. یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑے ہیں, اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے. اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں, اسی خضدار شہر میں دیکھیں, جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ کدھر ہے؟ جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں, جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں, آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو وائلنس ہے, اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ, اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں, تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں, قومیں لڑتی ہیں. اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں, کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے, کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. تو یہ جنگ بھی, یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں, کیپیسٹی نہیں ہے, ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ, ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں, تو کیا سوات کے لوگوں کو مائگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں, آج ہم خضدار سے لے کر مستونگ تک سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا سکتے ہیں, ریاست یہ کر سکتی ہے, پر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا لیں,
چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے ہیں، اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی ہے. تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اگینسٹ پیپل آف پاکستان. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them. ان کو ہم نے enabling environment دینا ہے so that they can operate. تو یہاں پر تو جو پروپیگنڈسٹ ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا، کیا معاف کیجیے گا، کیا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں، کے پی کے میں، وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد، جن کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں، یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟ تو یہ ساری وہ حقیقتیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ. اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا اور ان کو چن چن کے ماریں گے. آپ نے بھی کہا کہ عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ماضی میں انہی لوگوں کو، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ جا کے انہوں نے اپنے کیمپ اسٹیبلش کیے، اب صورتحال یہ ہے کہ آج آپ اس ٹائم انہیں قومی دھارے میں شامل کروا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے غلطی کی تھی. اس صورتحال میں اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ عوام کیسے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرے؟ ایک تو قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے. قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں بہک گیا تھا، مجھے بہکایا گیا تھا، میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا، اب مجھے ریاست معاف کر دے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا، میں خطا ہو گیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو، جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو، ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑنا شروع کر دیں. دیٹ از کالڈ امپیزمنٹ. تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے، کوئی ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے. تو ریاست کی یہ پالیسی رہی ہے، آج بھی ریاست اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر بہکاوے میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور وہ اپنی خطا تسلیم کر کے مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ ریاست کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجرم ہے، کوئی دہشت گرد ہے جو سرنڈر نہیں کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ جا کے وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میر صاحب، دنیا میں انسرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی پی اوز جو ہے بیسٹ آپشن ہے، ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل وغیرہ، اس کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے، آپ کو کس نے کہا نہیں جا رہے ہیں؟ میکسیمم لیول پہ ہم اس کو، اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن. نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن. اٹ از اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنس وچ از دا سولوشن. بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا تو وی کین ڈو اٹ. ریاست کین ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا. خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو. آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے. یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں. اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ. تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے، ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں، ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. دیکھیے، ایک ڈرائیور جو بس میں تھا، ایک اور ان کے ساتھ جو ان کے ہیلپر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے.
اور یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ وہیکل آئی ڈی تھی. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سوسائڈل نہیں تھا, یہ آئی ڈی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں کچھ جب آگے بڑھے تحقیقات تو پتہ چلے. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, جیسے آپ نے اگزامپل دیا سوات کا کہ لوگ وہاں سے وہ بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل نہیں. دوسرا یہ کہ یہ لوگ ابھی ٹارگٹ کیا کرتے تھے, اب تو یہ سوسائڈ بمپر بن گئے ہیں, نوجوان بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور خواتین بھی اس میں جو ہے 4-5 خواتین خودکش بمبار اب تک وہ کر چکی ہے. تو اس سر یہ اسٹریٹ کا کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین جائیں یا مرد جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خاتون خود چوز کر رہی ہے ٹو بی وائلنٹ, اب یہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, دے چوز ٹو بی اے جرنلسٹ. اگر ایک خاتون وہ چوز کرتی ہے کہ میں نے دہشت گرد بننا ہے, تو جینڈر کا تو کوئی دہشت گردی میں تعلق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں جو خواتین تھیں وہ دہشت گرد بنی, سینکڑوں ہزاروں خواتین جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں جو اپنے ریاست کی دفاع کر رہی ہیں. سو دس از ناٹ اے تھریٹ. اور نوجوانوں کی یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی حمایت نہیں حاصل, لوگوں کو خوف ہے. یہ جو فیئر فیکٹر ہے یہ بہت خطرناک ہے. مجھے کسی نے کہا کہ مستونگ میں وہ دہشت گرد آئے تو لوگ اس کو بی ایل اے زندہ باد کہہ رہے تھے. اسی مستونگ میں نے ایف سی زندہ باد کے نعرے سنے, آپ نے نہیں سنے؟ یہ آپ کی ڈیٹرنس ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیٹرنس ہو جاتی ہے, جب آپ ریاست اپنے اس پہ آ جاتی ہے, اور سوات کے لوگ مجبور نہیں ہوئے, ریاست نے سوات کے لوگوں کا کہ آپ باہر چلے جائیں, ہم آپ کو ایز آئی ڈی پی ٹریٹ کریں گے اور ہم یہ ایریا کلیئر کریں گے. اس ریاست نے ان کو کہا کہ آپ باہر جا نکلیں, وہ خود لوگ مجبور نہیں ہوئے اور انہوں نے قربانی دی, بہت عظیم قربانی دی سوات کے لوگوں نے پاکستان کے لیے. تو ادھر سے صفایا ہوا نا. جی بس سر یہ بتائیے گا کہ خوزدار میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, اس میں ٹی ٹی پی نے کلیم لیا. آج کے واقعے میں بھی آیا ٹی ٹی پی کا آنسر تھا یا پی ایل اے کا آنسر تھا, اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بلوچ بیلٹ میں ٹی ٹی پی کی گروتھ کو؟ دوسرا یہ کہ جو فوڈ سولجر ہے, فوڈ سولجر اسمارٹ کائنیٹک اپروچ 1.5 سال تو ہو گیا ہے, لیکن وہ فوڈ سولجر آج بھی ان کا موجود ہے, ان کے پاس وہ آتے بھی ہیں گراؤنڈ پہ, بے شک تھوڑی دیر رول کریں یا زیادہ دیر رول کریں. تو وجہ کیا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے, اب تک وہ بڑے کیمپس ان کے جو بھی ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہوئے, یا ان کے فوڈ سولجرز کو انڈر دی لا یا جیسے آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سر دیکھیے 280 سے زیادہ صرف پچھلے سال ٹیررسٹ مارے گئے, جو فٹ سولجر جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ مارے گئے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن چل رہے ہیں. اسی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اب وہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں تو وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوئے, اور وہ عدالتوں سے پھر رہائیاں بھی ان کو ملی ہیں. تو یہ تو کوئی انہونی سی بات نہیں ہے. اب ہمارے سسٹم میں یہ فلازز ہیں, اب ان فلازز کے ساتھ ایک وارفیئر ہے, ایک لا فیئر ہے. لا فیئر کے اندر یس ہماری کمزوریاں ہیں, ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنا ایک بل لے کر آئے ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, اس میں ہم سینٹرز بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کو ان سینٹرز میں رکھا جائے, وہاں پر انٹروگیٹ کیا جائے. تو اس طرح کے لا فیئر میں بہت سارے اقدامات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت نے پہلی دفعہ آ کر اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ اس جنگ کو تو پروونشل گورنمنٹس نے ڈائیورس کیا ہوا تھا, کہ یہ جنگ صرف سو کالڈ سربچار جن کو کہتے ہیں ان کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان, یہ جنگ میں نے لڑنی ہے, یہ جنگ پولیس نے لڑنی ہے, جنگ بیوروکریٹ نے لڑنی ہے, یہ جنگ ہمارے جرنلسٹ نے لڑنی ہے, ہماری انٹیلیجنشیا نے لڑنی ہے, ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے. ریاست کے خلاف جنگ ہے, تو ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بڑا سافٹ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں. پہلے عام پاکستانیوں کو مارتے رہے, آپ پنجابیوں کو مارتے ہیں, اس کے بعد آپ بچوں کو نہیں چوز کیا. کیا آپ سیکورٹی پلان میں کچھ تبدیلی لائیں گے آپ؟ دیکھیے سیکورٹی پلان جو ہے وہ سیکورٹی انسٹیٹیوشنز نے بنانا ہے. وہ اپنے پلانس ود دا پیسج آف ٹائم چینج بھی کرتے ہیں, اس کو امینڈ بھی کرتے ہیں, اس کو درست بھی کرتے ہیں, اس کو امپروو بھی کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب آپ دیکھیں نا کہ اس انسیڈنٹ کو دیکھ لیں کہ ایک ایسا ٹارگٹ چوز کیا گیا کہ جو ٹارگٹ تھا ہی نہیں. بچوں کو کون ٹارگٹ کرتا ہے؟ بچے تو ٹارگٹ نہیں تھے. اور یقیناً سیکورٹی فورسز اس پر غور و فکر بھی کریں گی. مجھے اتنا اپنی کیپیسٹی پہ یقین ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کے بڑے بڑے واقعات ہوئے, لوگ جان و مسل ہوئے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ جان و مسل ہوئے. ہاں وہ ٹی ٹی پی والا سوال از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں فرام دا ڈے فرسٹ آپ لوگ تو گواہ ہیں, کوئی اور گواہ ہے یا نہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی نانی ایک ہے.
मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2013 से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं। जब इन सब की नानी एक है तो ये ऐसा भी बसा औकात हमने देखा है कि वाकया बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशंस में, गिरफ्तारियों में, कि किसी और ने किया, कबूल किसी और ने किया। सो ये सब एक है, ये सब जो है प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत उस शिकस्त का जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुबकी हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। और अजद दवल के नाम से वो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बुज़दिल बच्चे चुनेगा इस बार। सर आपने अभी खुद इसे तस्लीम किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके पास थी, क्या आप नहीं समझते कि आपका फेलियर है? एक सेकंड ये कि 2024 जो है वो पिछले 10 साल में हाईएस्ट वाकयात हुए, 1259 वाकयात, 711 सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के हो गए। इस हवाले से अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि बच्चे टारगेट होंगे, ये इंटेलिजेंस थी कि पशीन का जलसा टारगेट होगा। तो वहाँ पे हमने सिक्योरिटी दी ना। और ये सिक्योरिटी फेलियर का लफ्ज़ कह देना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। फेलियर का लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है कि जंग में मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने टेररिज्म में राइज देखा है, ये पेंडुलम की तरह है। ये राइज हमने 2009 में भी देखा था, ये राइज हमने 2002 में भी देखा था, ये राइज फिर हमने बीच पे इसको कम होता हुआ भी देखा है। तो ये हमेशा ये होता है कि हमारी अप्रोच क्या है, हम किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। फिर देर आर मैनी मैनी रीजंस फॉर दिस। जैसे ये जो गेजेट्री है, जो यूएस विड्रॉल के बाद ओपन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में इनको मिल रही है, दैट इज़ अ रीज़न। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो प्रोपेगेंडा टूल्स से मुतासिर होके हमने अपनी चेक पोस्टें खाली कर दी, हमने उनको फ्री एरिया दे दिया, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल है उसका। तो उस रिस्पॉन्सिबल को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्या डिसीजन। और देखें, रियासतें, हुकूमतें, ये कब हुआ है कि हुकूमतें गलतियाँ नहीं करती? ये कोई फरिश्ते बैठे होते हैं यहाँ पर? गलतियाँ होती हैं, रियासतों से गलतियाँ होती हैं। तो लेट्स एडमिट इट कि इट वाज आवर मिस्टेक कि हमने वो एफसी की चेक पोस्टें ख़त्म किस बुनियाद पे की कि जी वो एफसी वाला बदतमीजी करता। क्या मेरे घर का चौकीदार आपसे बदतमीजी करे, मैं उसको निकाल लेता हूँ या उसकी जगह नया रख लेता हूँ? या तो नया रख लूँगा, या उसको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, उसको ट्रेन कर लूँगा। ये तो नहीं हो सकता कि मैं घर का चौकीदार ही ख़त्म करूँ। सो ये गलतियाँ हुई हैं हमसे, तो हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि बलूचिस्तान को पुरअमन बनाना है। जिन्होंने वायलेंस किए, जो बंदूक का रास्ता अपनाते हैं, उनके साथ उसी ज़बान में बात की जाएगी। यस, आम नौजवान, जो इस नौजवान ने सवाल किया, ज़रूर हुकूमत के साथ या स्टेट के साथ डिसइंटीग्रेटेड है। जब आपने माजी में नौकरियां बिकती देखी, तो आज 99.99% मेरिट पे जब नौकरी मिल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं शाबाशी देता हूँ मैडम एजुकेशन मिनिस्टर को, मेरे साथ बैठी हुई। तो मुझे बताएं कि इंटीग्रेट हुआ है वो नौजवान या डिसइंटीग्रेट हुआ है? जब हम उसको मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, आज हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स मेरिट पे हो रही हैं, गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है। पहली दफ़ा तारीख में आपकी PSTP जो है वो 90% खर्च होने जा रही है। आपके पास जो 200 अरब हैं, जिससे आप बलूचिस्तान 43% ऑफ पाकिस्तान को डेवलप करना है आपने। एक तो इन पैसों से बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो सकता 200 अरब से, लेकिन क्या वो 200 अरब खर्च हो रहे थे? आंसर वाज नो। क्या वो ठीक जगह पे खर्च हो रहे थे या ठीक जगह पे खर्च हो रहे हैं? इस पर भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है। ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये ओवरनाइट इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जब वो रिजल्ट्स आएंगे, हम नौजवान को रोज़गार के मौके देंगे, नौजवान को ये यकीन दिलाएंगे कि उसकी नौकरी नहीं बिकेगी, मेरिटोक्रेसी होगी, तो डेफिनेटली वो जो डिसइंटीग्रेटेड है वो इंटीग्रेट होगा। और आखिर में मुझे इस तहरीक का अंजाम उस तहरीक की तरह लग रहा है कि जो आपने टर्की में देखा है, और इसका और कोई अंजाम नहीं है। ये आज बलोच इस लाहासिल जंग पे डिबेट करना चाहते हैं, डिबेट कर लें कि लाहासिल जंग है, सवाए कुछ तो खून के इनको कुछ नहीं मिलने वाला, और इसका एंड पाकिस्तान की मजबूत रियासत है। शुक्रिया। थैंक यू भाई।